الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حالات جو چل رہے ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ مسلمان مادی اعتبار سے، پاور کے اعتبار سے کمزور ہے، اس لیے حالات ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مقابلے کا سامان ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے مسلمان پیچھے رہ گئے۔ حالانکہ یہ کہنے والے اکثر و بیشتر افراد تاریخ سے ناآشنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا موقع ہے کہ 313 ہے، اور ساز و سامان کے اعتبار سے ہم سبھی کو معلوم ہے کہ کیسی خستہ حالی اور کیسا انحطاط اور کیسی کمزوری تھی، اور سامنے ہزاروں کی تعداد کہ لڑائی کے لیے ہر ایک کے پاس اس زمانے کے اعتبار سے نئے نئے ہتھیار اور دل بہلانے کے لیے جو ہے رقاصائیں موجود ہے، ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ کی طرف حماتاً متوجہ۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ حضرت صحابہ کرام جو ہے وہ احسان پر فائز تھے، مقام احسان سے مالا مال تھے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے براہ راست تعلق۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ اللہ کی طرف ان کی نظر اور اللہ کی طرف جو ہے ان کی توجہ۔ تیری نماز کیسی ہو، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری زکوٰۃ کیسی ہو کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ مقام احسان ہے۔ اور مقام احسان کیسے پیدا ہوتا ہے کہ ہماتن اور ہر وقت اللہ کی توجہ، اللہ کی یاد جو ہے اپنے دل کے اندر بسانے سے مقام احسان پیدا ہوتا ہے، کہ ملکہ یادداشت کی بنیاد پر جو ہے اللہ مقام احسان سے نواز دیتے ہیں، اور یہ مقام ایسا ہے کہ دینے کے بعد جو ہے اللہ کبھی چھینتا نہیں ہے۔ جس طرح بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا، پھل پکنے کے بعد کبھی جو ہے کچا نہیں ہوتا، اس طرح صفت احسان اور مقام احسان پر فائز ہونے کے بعد اللہ کبھی چھینتے نہیں۔ یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، حالات جو ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت، کہ زمین اور خشکی کے اوپر، تری اور بحر کے اندر جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور حالات کی وجہ جو ہے انسان کے اعمال بد ہے۔ ظاہر کوئی اعمال نہیں ہے کہ انسان ظاہر میں ماشاء اللہ ہو گیا، کہ ظاہر کے اندر جو ہے سنت لباس ہے، شریعت والا لباس ہے اور شریعت والا چہرہ ہے، یہ جو ہے اعمال حسنہ نہیں۔ التقویٰ ہاں ہونا، حضور فرماتے ہیں تقویٰ تو یہاں ہے، کہ یہ تقویٰ ہوگا تو پھر انسان کے اعضاء جو ہے وہ اللہ کے راہ کے اوپر اور حضور کی غلامی کے اندر چلیں گے۔ کہاں ہے غلامی؟ ایک ریا ہے، ایک دکھلاوا ہے کہ میرا کچھ مقام ہو جائے، میرا کچھ جو ہے لوگوں کے درمیان نام ہو جائے۔ تو یہ گناہوں کا نتیجہ اور گناہ کی وجوہ جو ہے یہ غفلت ہے۔
اس لیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر خطایا اور ہر برائی اور بیماری کی جڑ ہے۔ یہ کیسے؟ کہ انسان دنیا کی محبت کے اندر ایسا غافل ہو جائے اور ایسا مست اور مگن ہو جائے کہ اللہ کی ذات سے وہ غافل ہو جائے۔ یہ چیز ہے کہ چاہا تو یہ جاتا ہے کہ اللہ کی یاد زیادہ سے زیادہ، اللہ کا دھیان جو ہے زیادہ سے زیادہ ہو، اور جو ہے دنیاوی کام کاج کے اندر ہو تو بھی اس کی نظر اللہ پر ہو۔ اسے کہتے ہیں ملکہ یادداشت۔ اللہ والوں کی اصطلاح کے اندر، صوفیوں کی اصطلاح کے اندر اسے کہتے ہیں ملکہ یادداشت، کہ اللہ کی یاد اور اللہ کی جو ہے جانب توجہ اور اللہ کی ذات کی حضوری جو ہے ہر رگ و ریشے کے اندر رچ بس جائے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہے حضرت خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ڈپٹی کلکٹر تھے اپنے زمانے کے انگریزوں کی حکومت کے اندر، لیکن جو ہے اللہ کے ہاتھ کے اندر، اللہ والوں کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دیا، اللہ نے زندگیاں بدل دی۔ بیٹھے ہوئے ہیں دور طیاروں کی مجلس کے اندر، اور شعر و شاعری کا دور چل رہا ہے، کھانے پینے کا دور ہے، اور ساتھ کے اندر حضرت جو ہے بڑے پہنچے ہوئے شاعر تھے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں بڑے، اپنے زمانے کے بڑے بڑے جو ہے علماء راسخین اور علماء ربانیین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تنہائی کے اندر ہنسی مذاق بھی ہے۔ انسان جو ہے ذرا سا اللہ والوں کے احوال کو بدلتا ہوا دیکھتا ہے تو بدظن ہو جاتا ہے کہ حضر کے اندر حالات کچھ اور ہے اور سفر کے حالات کچھ اور ہیں، کہ حضر کے اندر یہ تہجد کا پابند ہوگا لیکن جو ہے سفر کے اندر ہے تہجد پڑھ سکا نہیں پڑھ سکا، انسان دیکھ کر بدظن ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے ان کے خلوت کے حالات کو دیکھ کر جو ہے بدظن ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ بیٹھے ہوئے تھے، ہنسی مذاق کا دور چل رہا ہے۔ حضور نے بھی مذاق فرمایا، ایک بڑھیا حضور کی خدمت کے اندر تشریف لائی تو اللہ کے نبی نے مزاح فرمایا اور کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی، جنت میں نہیں جائے گی۔ بڑھیا رونے لگی کہ اللہ کے نبی آپ کی زبان مبارک سے میرے جنت میں نہ جانے کا اعلان اور جنت میں نہ جانے کا جو ہے بیان۔ حضور مزاح کرنے لگے، تبسم فرمانے لگے اور کہنے لگی کہ تو بوڑھے پن کے عالم کے اندر جنت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کر جنت میں جائے۔ یہ مزاح ہے، مزاح کرتے رہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ مسکراہٹ ہو، اپنے چہرے کے اوپر غم کے بادل نہ ہو، بلکہ مسلمان بھائی کے سامنے مسکرا کر پیش آنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ حالات ہو، انسان کے حالات بدلے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی خوشی کا ماحول، کبھی غم کے ماحول، لیکن غم کے ماحول کے اندر بھی جو ہے اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے ہنستا ہوا چہرہ اور تبسم کے ساتھ جو ہے سلام کرنا، پہل کرنا، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ، اب آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا، سب رخصت ہونے لگے تو حضرت خواجہ صاحب نے کہا کہ اللہ والو اور علماء آپ ہو کہ ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے، شعر و شاعری کا دور چل رہا تھا، تو اس وقت کے اندر تمہاری توجہ کہاں تھی؟ اس زمانے کے لوگ جو ہے جیسا ظاہر ویسا باطن، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے۔ آج تو الگ ہے کہ تواضع بھی جو ہے ریاکاری کے لیے، کہ آدمی اپنا آپ کو چھوٹا بناتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان جو ہے میری عزت ہو جائے، لوگ سمجھے کسے پہنچے ہوئے۔ ہر چیز کے اندر ریاکاری۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم تو شعر و شاعری کے اندر مشغول ہیں، دنیا کے کام کاج کے اندر مشغول ہے کہ اللہ کی طرف ہماری توجہ باقی نہیں رہی۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے میری توجہ، حالانکہ شاعری وہی پڑھ رہے تھے، مذاق وہی کر رہے تھے، لیکن جو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے جو ہے میری توجہ اللہ کی طرف سے نہیں ہٹی، اس لیے کہتے ہیں نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی۔ یہ صرف دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے، دین کے اعتبار سے، کہ ہر برائی اور ہر جو ہے بیماری کا جڑ اور بنیاد یہ غفلت ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ غفلت ایک بیج ہے، ایک دانہ ہے، یہ غفلت کا دانہ جو ہے زمین کے اندر بو دے تو اس سے نکلنے والے جو ہے اعمال
وہ اللہ کی نافرمانی والے اعمال اور اس سے نکلنے والا تنا اور اس سے نکلنے والی جو ہے ڈالیاں اور اس سے نکلنے والے پھل پھول جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی. عورت بیٹھی ہوئی ہے کھانا پکانے کے لیے، چولہے پر بیٹھی ہوئی ہے، روٹیاں پکا رہی ہے، سالن پکا رہی ہے، ذرا سی توجہ ہٹ جائے تو کیا ہوگا؟ روٹی جل جائے گی. کہ موبائل کے اندر مشغول ہو گئے، چیٹ کے اندر اپنی سہیلیوں کے ساتھ جو ہے ہنسی مذاق کی باتیں کرنے کے اندر، آج تو اسی کا دور ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی، اللہ سے اپنے سکھ دکھ کی باتیں کرنے کی فرصت نہیں. اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں فتنہ اعظم ہے اس زمانے کا موبائل جو ہے، اس زمانے کا فتنہ اعظم ہے کہ ٹی وی کو پیچھے چھوڑ دیا. ٹی وی کو پیچھے چھوڑ دیا کہ ٹی وی کے اندر تو جو ہے جو دکھائے انسان وہ دیکھے، لیکن موبائل کے اندر جو دیکھنا چاہے وہ دیکھے. نوجوان جو ہے ایک زمانے کے اندر جو ہے ہمارے گلی کوچوں کے اندر بچوں کے شور شرابے کی آواز آتی تھی، نوجوانوں کے کھیلنے کی آواز آتی تھی، لیکن آج حال یہ ہے کہ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک جو ہے اپنے اپنی جگہ سنبھالے ہوئے ہیں اور مشغول ہے اپنے اپنے مشغولوں کے اندر. اب ذرا سی توجہ اس کی ہٹی تو جو ہے سالن بھی جل جائے، روٹی بھی جل جائے، دودھ بھی ابل جائے. کہ انسان جو ہے ڈرائیونگ کر رہا ہے، اب ڈرائیونگ کے اندر اس کی توجہ کتنی ہوتی ہے کہ ماہر ڈرائیور ہے لیکن ذرا سی توجہ ادھر ادھر ہوئی، ذرا سے جو ہے نظاروں کے دیکھنے کے اندر مشغول ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ غفلت. یا غفلت. اور غفلت کہتے ہیں کہ چیزوں کا جو حق ہے اور چیزوں کو جو وقت دینا ہے اور چیزوں کے اندر جو توجہ دینی ہے اس سے اپنی توجہ کو ہٹا لینا یہ غفلت ہے. اللہ کی یاد سے ہٹ جانا یہ غفلت ہے. پھر غفلت جو ہے ہر بیماری پیدا کرتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر حضوری ہو کہ میرا اللہ جو ہے مجھے اپنی آن شان اور بان کے ساتھ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تو سمیع ہے، سننے والا، وہ بصیر ہے، دیکھنے والا. یہ حضوری ہو. اور اللہ چاہے مجھے آن کی آن میں جو ہے تباہ و برباد کر سکتا ہے اور اللہ چاہے مجھے نیست و نابود کر سکتا ہے. یہ حضوری ہے، یہ اللہ کا دھیان ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم کاروبار کے اندر ہوتے ہیں، کیسے ہم جو ہے توجہ اللہ کا دھیان. ایک آدمی جو ہے ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے، اس کی نظر کتنی ہوتی ہے؟ سامنے بھی نظر ہوتی ہے اور سائڈ کے میرر کے اوپر بھی اس کی نظر ہوتی ہے اور ہیڈ میرر کے اوپر بھی اس کی نظر ہوتی ہے کہ پیچھے کون آ رہا ہے نہیں آ رہا. اور اس کے ساتھ جو ہے بیوی کا بھی فون آیا، ہوم منسٹر کا فون آ گیا، آج تو مہمان آنے والے، تم بھول گئے یہ چیزیں لانی تھی. اب کام کے اندر میں مشغول ہے، ڈرائیونگ بھی ہو رہی ہے، راستے کے اندر مرا ہوا کوئی جانور آیا، دونوں ٹائروں کے بیچ میں لے لیا، کھڈا آیا دونوں ٹائروں کے بیچ میں لے لیا. یہ ہے کہ ایک ساتھ کے اندر کئی کام ہو رہے ہیں لیکن اللہ کی یاد کے اندر یہ عذر ہے کہ ہم کام کاج کے اندر مشغول ہے. کیسے؟ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ دست بکار کہ تیرا ہاتھ تو جو ہے کام کے اندر مشغول ہو، کہ انسان جو ہے مزدوری کے اندر مشغول ہے، انسان جو ہے کام کاج کے اندر مشغول ہے، انسان جو ہے اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوہار کو دیکھا ہوگا لیت کی مشین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نظر کہاں ہے، ہاتھ کہاں ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے دست بکار کہ تیرا ہاتھ تو جو ہے کام کاج کے اندر مشغول ہو اور دل بیار کہ تیرا دل اللہ کی ذات کے اندر مشغول ہو. مشق کرنی پڑتی ہے، ایسے نہیں آ جائے گا. ہر چیز کے لیے ایک مشق ہے. انسان جو ہے بائک چلا رہا ہے اور جو ہے اپنے دل کو بہلانے کے لیے جو ہے اس کان کے اندر ہیڈ فون لگا ہوا ہے. میں بھی لگاتا ہوں. نعت نظم شروع ہے، قرات شروع ہے، لیکن لوگ بدظن ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب بھی ماشاء اللہ ہیڈ فون لگاتے ہیں. ان بعد الظن اثم، بعض جو ہے بدگمانیاں جو ہے گناہ ہیں. تو بلکہ جو ہے اب تو انسان جو ہے اپنے مشغلے کے طور کے اعتبار سے جو ہے نعت نظم سنتا رہے، قرات سنتا رہے، کہ گھر کے اندر مائیں بہنیں ہوم تھیٹر لگا دیا، اس کے اندر جو ہے اب دل کو بھی سکون اور تسلی کی ضرورت ہے. اللہ والوں کو ہم نے دیکھا، ہمارے شیخ
باقاعدہ شاعر آتے ہیں اور جو ہے نعت نظم اور اللہ کی حمد باری تعالیٰ اور حضور کی شان کے اندر، اب تو یوٹیوب کے اندر ہر چیز آ گئی، بہترین سے بہترین نعت ہے، نظم ہے، اس کے اندر مشغول رکھے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے۔ اللہ والوں کے بیانات اور اللہ والوں کی جو ہے تقریریں کہ سن کے جو ہے ان کے دل کے اندر اللہ کی یاد آ جائے۔ اب دل بہلانے کے لیے جو ہے گانا سن رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں، بہت سارے حادثات کے ٹرین کی پٹری کے اوپر چل رہا تھا، ایئر فون لگا ہوا ہے اور جو ہے پیچھے سے ٹرین آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہے تو جب دنیا کے اعتبار سے اللہ کی معصیت کے اندر انسان اپنے دل کے اندر مشغول رکھ سکتا ہے، اللہ کی یاد کے اندر کسے مشغول نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں ملکہ یادداشت، اللہ کی ذات کا جو ہے حضوری اور اللہ کی ذات کی جو ہے یاد، اللہ انسان کرتا رہے، تسبیحات کی پابندی دل کے اندر، اسی کو کہتے ہیں قلب کا جاری ہو جانا، اسی کو کہتے ہیں قلب کا جاری ہو جانا، اور اسی کا نام جو ہے ملکہ یادداشت، اور اسی کا نام جو ہے دل کی حضوری کہ اللہ کی ذات جو ہے اس کے دل کے اندر شامل اور جم جائے۔ پھر رہتے رہتے کیا ہوگا، اللہ ہم پر ترس کھا کر، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ انسان جو ہے ملکہ یادداشت کی بنیاد پر مقام احسان اسے مل گیا، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ ترس کھا کر جو ہے ہمیں مقام احسان پر فائز۔ شروع کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ حضرات صحابہ کرام جو ہے ہر صحابی مقام احسان پر فائز ہے۔ پھر غفلت کے بادل چھٹیں گے، پھر اللہ کی یاد جو ہے اور اللہ کی حضوری اس کی نظر کے سامنے ہوگی، پھر گناہ کرتے ہوئے جو ہے اللہ کی ذات اس کی نظر کے سامنے آ جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر کے اندر جا رہے ہیں، چرواہے کو دیکھا، مشہور واقعہ ہے، لیکن ہمارا کام تو جو ہے بار بار ایک چیز کو تذکرے کے اندر لانا، مذاکرے کے اندر لانا، اور دل کے اندر جو ہے دل کو جھنجھوڑنا اور دل و دماغ کے جو ہے خیالات کو تبدیل کرنا، نئی چیزیں نہیں ہیں، وہ دل سے انسان بولے۔ اللہ والے تھے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، گنگو کے اندر حضرت کا مزار ہے، وہ کتا وہاں باغیچے کے اندر گھوم رہا ہے، ایسا دیکھو مسجد میں نہ آ جائے۔ تو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جو ہے بیٹا فارغ ہو کر آیا تھا، فاضل بن کر آیا، عالم بن کر آیا۔ اب حضرت نے جو ہے اکراماً اسے کرسی پر بٹھا دیا اپنے لائق فاضل بیٹے کو کہ بچے بیان کر، 1 گھنٹے تک تقریر کرتے رہے، کوئی اثر نہیں، جس طرح آج ہماری تقریروں کے اندر کوئی اثر نہیں ہے، کچھ اثر نہیں ہوا۔ اب تقریر کو ختم کیا، حضرت کا صاحبزادہ جو ہے یہ نیچے آیا، حضرت ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور کہا کہ کل رات کو جو ہے بلی گھر کے اندر داخل ہوئی اور دودھ گرا دیا یا دودھ پی گئی، بس اتنا کا، بس اتنا کہنا تھا۔ پورا مجمع جو ہے یہ دھارے مار مار کر رونے لگا۔ یہ کیا ہے؟ دل کی نسبت، اسی کو کہتے ہیں صاحب نسبت۔ دل کی زبان سے انسان کے منہ سے ایک لفظ نکلا، حضور کی عادت تھی، لمبی چوڑی تقریر نہیں تھی، بس ایک لفظ کہا کہ سارا کا سارا مجمع جو ہے وہ دھارے مار کر رونے لگا۔ یہ توجہ ہے، یہ کیفیت ہے۔ یہ کیفیت کیسے بنے گی؟ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے۔ یہ کیفیت کیسے بنے گی؟ دل کے اندر اللہ کے حضوری سے، اور یہ کیفیت بنے گی مقام احسان پر فائز کروانے سے۔ فَإِنَّ اللہ، امتحان کا سوجا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو امتحان لیا جائے۔ آج امتحان نہیں ہے، آج جو ہے ظاہر کا انسان مکلف ہو گیا، بات آ گئی بس بات ختم، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ بکریاں جو ہے اس میں سے ایک بکری مجھے دے دے، ہم مسافر ہیں، تھکے ہوئے ہیں اور بھوک کا غلبہ ہے۔ بولا نہیں، یہ میری بکریاں نہیں، یہ میرے مالک کی ہے۔ بولا کہہ دینا اپنے مالک سے کہ بھیڑیا آیا اور کھا گیا۔ تو اس چرواہے نے کہا فَأَيْنَ اللہ، پھر اللہ کہاں جائے گا؟ یہ کیا ہے؟ ملکہ یادداشت، یہ ملکہ یادداشت۔ حضرت تابعین، حضرت تابعین، یہ تابعین تھے، صحابہ کی زیارت کی،
اسلام کی حالت کے اندر اور اسلام کی حالت کے اندر انتقال ہوا ہوگا، تو یہ ہے ملکہ یادداشت کہ اللہ کی ذات کی حضوری، اور یہ کیسا آئے گا کہ ذرا سی دیر کے لیے جو ہے اللہ کی ضربیں لگانا اور اللہ کو یاد کرنا اور کسی اللہ والے کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دینا، اور 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے جب تک انسان بیدار ہے اللہ کی حضوری، دل کے اندر اللہ کو یاد کرنا، یہ ہے دل کا جاری ہو جانا، پھر اللہ مقام احسان پر فائز فرمائیں گے۔ اس کے لیے محنت ہے، توجہ ہے، پھر اس کی بنیاد پر جو ہے انسان ساری کی ساری انسانیت جو ہے ظاہر کے اندر ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں کیا آپ کیا ساری انسانیت کیا، لیکن ہماری خلوت اور ہماری تنہائیاں اور ہمارا جو ہے حالات، جب انسان پر حالات آتے ہیں تو پھر جو ہے اس کا رنگ روپ ظاہر ہوتا ہے۔ ایک صحابی آیا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ کی خدمت میں کہ فلاں بندہ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ والے ہیں، اتقوا فراست المؤمن، کہنے لگے کبھی سفر کیا اس کے ساتھ، معاملات کیے ہیں؟ بولا نہیں، تو پھر تمہیں تعریف کرنے کا کوئی حق نہیں، معاملات کیجیے، کہ سفر کے اندر اس کے ساتھ جو ہے آپ اس کو جانچیے، اب ہر ایک کو جانچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو جو ہے ظاہر دیکھ لیا بس ہو گئے پانی نہیں، بلکہ دل بن رہا ہو، میرا جو ہے دل اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی یاد کے ساتھ جو ہے اٹکا ہوا ہو، اس لیے اللہ کے سامنے مانگنا ہے، اللہ سے جو ہے اس کی محبت کا سوال کرنا ہے اور اللہ کی ذات عالی کے تعلق کو مانگنا ہے، تب جا کر حالات درست ہوں گے میرے دوست، ورنہ یہ آیا تو یہ ہوا، وہ آیا تو یہ ہوا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، آج تک ہم اچھا سمجھتے تھے یہ ہمدرد ہے لیکن کچھ بھی نہیں کیا، نہ کوئی کمنٹ ہوا، دہلی کے اندر ابھی چل رہا ہے اس کے متعلق، ہر ایک کے ذہن و دماغ کے اندر یہی ہے، نہ کچھ کمنٹ آیا، نہ کچھ جو ہے دو لفظ اس نے بولے، انسان جو ہے ظاہر پرست بن گیا، اسباب پرست بن گیا، مسبب الاسباب، اور جو ہے خالق کے کائنات سے اس کی نظر ہٹ گئی ہے، تو پھر اس کی زبان پر یہ بولے ہے کہ فلاں حکومت ہے اس نے وہ نہیں کیا، ہم تو تھوڑے تھے، 313 تھے، اور سارے کی ساری کائنات جو ہے ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی کی اور محبوب کبریا کی نظر جو ہے اللہ کی ذات پر تھی۔ صدیق اکبر آئے، اللہ کے نبی بس کافی ہو گئے، آپ کے لیے کافی ہے، کیسا روئے ہوں گے، کیسا دھوئے ہوں گے، اللہ کو کیسا منوایا ہوگا اور اللہ کی طرف جو ہے کیسے متوجہ ہوئے ہوں گے۔ عرفات کا موقع ہے، کئی گھنٹوں جو ہے چلچلاتی دھوپ کے اندر اللہ کے سامنے آہو زاری کر رہی ہے، تو ختم ہو گیا، کمنٹ کے اندر مشغول ہو گیا، اور جو ہے یہ واٹس ایپ نے تو دیوالیہ نکالا ہے، اس کے اندر مشغول ہو گیا، گویا کہ واٹس ایپ سے جو ہم جنگ جیت لیں گے نا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت مرتبہ قلیل مقدار کے اندر اللہ نے تھوڑے سے لوگوں کو جو ہے بڑے بڑے مجموعوں کے اوپر غلبہ عطا فرمائے۔ کیا ہے؟ اس ذات کو راضی کر لے، اس ذات کی مرضیات پر چل لے اور اس ذات کی طرف جو ہے ہما تن متوجہ ہو جائیں، پھر دیکھیں اللہ کی نصرت جو ہے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد ان قریب اترنے والی ہے۔ یہ تو کرنا نہیں ہے، نہ کرنے کے سارے کام جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر، اور کرنے کا ایک کام بھی ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ ایک شروع کیا، اللہ جزائے خیر دینے ان کو، یہ آیت کریمہ کا ختم شروع کے اندر 15-20 چھوٹی مسجدوں کا حال میں عرض کر رہا ہوں، 15-20 آدمی آپ دیکھیں مایوسی کا شکار ہے۔ اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ تو کفر ہے، یہ تو کافروں کا کام ہے، مایوس نہیں ہونا، اللہ کی طرف اور متوجہ، حالات ہیں اور توجہ، حالات آئے اور اللہ کی طرف جو ہے رونا دھونا ہمارا بڑھ جائے۔ یہ حضور کی شان مبارک تھی، ذرا سے حالات آتے تھے، ہوائیں تیز چلتی تھی، حضرت انس کہتے ہیں حضور فوراً مسجد کی طرف متوجہ، کہ نہیں؟ اب حالات بڑھتے ہیں، انسان مایوسی کا شکار ہے، کیا کرے؟ اب تو بس اللہ بھی نہیں سن رہا، الیاذ باللہ، ہماری زبان کے بولیے نہیں ہے، دل کی جو ہے قرآن اور دل کی جو ہے آواز یہی ہے، اللہ نہیں سن رہا۔ پھر جو ہے آیت کریمہ کے اندر جو ہے ختم،
جمعہ کے اندر جو ہے بیٹھنا ختم، اب تو نہیں ہے، اب بس چھوڑ دو ساری چیزیں، یہ مایوسی۔ اللہ کی نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی، ذرا سے حالات آتے ہیں فوراً اللہ کی طرف متوجہ، غزوہ بدر ہے اللہ کی طرف متوجہ، عرفات کا موقع ہے اللہ کی طرف متوجہ، غزوہ خندق ہے کہ اپنے جو ہے حالات کو اور اپنی قربانیوں کو اور بڑھایا ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی یا رسول اللہ الجو، بھوک نے ہمیں پریشان حیران کر دیا، حضور نے جو ہے اپنے جبہ مبارک ردائے مبارک اٹھائی اور پیٹ کے اوپر جو ہے 2 پتھر بندھے ہوئے، یہ کیا ہے، کیا چیز ہے یہ؟ کیا حالات اور بڑھے، ہماری توجہ کے اندر اور اضافہ، قتل و غارت گری کا بازار ہو، اللہ کی طرف اور متوجہ، اپنے اعمال کے اندر اور اضافہ، اور اللہ کی طرف جو ہے انابت کے اندر اور اضافہ۔ یہ تو الٹا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چیٹ کر رہے ہیں، نہیں واٹس ایپ کے اندر کیا ہوا وہاں، بھائی ہمارے دیکھنے سے کیا ہوگا، بس حالات کا علم ہو گیا کافی ہے۔ اب اللہ کی طرف رونا دونا ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہو اور اللہ کو منوانا ہو، بس یہ ٹوٹی پھوٹی کچھ باتیں تھیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔